سورۃ العادیات کے اندر ان 7 الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ 7 غلطیاں ختم کر لیں، آپ کو سورۃ العادیات کے اندر غلطی کبھی نہیں آئے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 7 الفاظ سن لیں کون کون سے ہیں، ان الفاظ کو یاد کر لیں بس۔ پہلا لفظ ہے یہ پہلی آیت کے اندر آخری لفظ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اس کے بعد دوسری آیت کے اندر ہے آخری لفظ، تیسری آیت کے اندر ہے آخری لفظ، اور اس کے بعد ہے چوتھی آیت کے اندر آخری لفظ ہے، پانچویں آیت کے اندر آخری لفظ ہے، اور اسی طریقے سے آپ چھٹی آیت کے اندر آ جائیں، بلکہ یہ لاسٹ پہ آ جائیں۔ یہ دیکھیں یہ لفظ ہے ہا اور صاد، ان الفاظ کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کو جب بھی سورۃ العادیات پڑھیں گے کبھی بھی آپ کو غلطی نہیں آئے گی ان الفاظ میں۔ توجہ سے سنیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ دیکھیں یہ سورۃ العادیات ہے، پہلا لفظ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ والعادیات، لام کے بعد جو ہے یہ عین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ العادیات کی جو مسٹیک اکثر لوگ کر جاتے ہیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے تو آپ کو سورۃ العادیات اچھے طریقے سے آ جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا یہ لفظ ہے والعادیاتی، لام کے بعد عین ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ بعض اوقات لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں عین نکالنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو کس طریقے سے نکالیں؟ توجہ سے اور فوکس کر کے یہ ویڈیو سنیں۔ عین جو ہے اس کا مخرج ہے حلق، درمیان کا حلق کا جو ہے وہ درمیانہ حصہ، وہاں سے یہ عین ادا ہوتا ہے۔ عین کے مد مقابل ہے باریک ہا، ان دو الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھیں، یہ عین ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین کھڑا زبر، را را، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ والعادیاتی ضبحا، یہاں پر بعد کے بعد با ہے، با کے بعد ہا ہے، اس ہا کو بریک پڑھنا ہے آپ نے۔ بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں ضبحا، ایسا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو سمجھ لیں غلط پڑھ رہے ہیں، ہا کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کر رہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ضبحا، یہ جو جیم کی شکل میں ہا آتی ہے، جو نورانی قاعدے پہ اگر آپ جائیں تو فرسٹ پیج پہ آتی ہے الف با تا ثا جیم ہا، جیم کے بعد جو ہا ہے جیم کی شکل میں، اس ہا کو پڑھتے ہوئے یہ آواز آنا لازمی ہے، اس طریقے سے۔ اگر یہ آواز نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ والعادیاتی، دال کے بعد جو یا ہے اس یا کو بھی کلیئر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ عادیاتی دیاتی پڑھیں گے تو یا ختم ہو جائے گا، یا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ والعادیاتی ضبحا، اب اس کے بعد ہے یہ لفظ کہ قد ہا، دال کے بعد جو ہا ہے یہ بھی بریک پڑھا جائے گا، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بریک پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ قد ہا نہیں پڑھنا، قد ہا۔ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر جو 2 زبر ہیں وہ پڑھی جائیں گی، کوئی بھی حرکت ہو وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، کیونکہ 2 زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ملا کے پڑھیں گے تو قد فالمغیرات، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے تیسرا لفظ یہ والا لفظ صبحا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، صاد کے بعد با ہے، با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ صبح صبح، یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے، اور با کے بعد ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے، صبح ہا، اس طریقے سے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ لائن پہ، یہاں پر لفظ ہے یہ نقعن، جب ہم وقف کریں گے تو عین کے اوپر جو 2 زبر ہیں ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، یہ تجوید کا رول ہے۔ اور جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اکثر لوگ پڑھتے ہیں نقا، نقا نہیں پڑھنا۔ جب آپ نقا پڑھیں گے تو قاف کے بعد جو عین ہے یہ اسکپ ہو جائے گا، اس کا مطلب اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا،
معنی چینج ہو جاتا ہے، ٹرانسلیشن چینج ہو جاتی ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ کلیئر کر کے پڑھنا ہے. نقع نقع اس طریقے سے. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی لفظ ہے آخری، اس کو جمع نہیں پڑھنا، عین کو کلیئر کرنا ہے. جمع جمع اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ پڑھ دیتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. ایسے نہیں پڑھنا. یہ جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق کے حصے سے ہے، جو حلق درمیان والا حلق ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. اور اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ ساؤنڈ ہے اس ہا کا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے پڑھنا ہے. وَحُصِّلَ وَحُصِّلَ نہیں پڑھنا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اس کے بعد ہے یومئذ لخبیر. یہ مشکل الفاظ ہیں، بلکہ یہ الفاظ بھی آپ دیکھ لیں. افلا یعلم، اگر آپ اس کو پڑھیں گے کہیں کو عین جو ہے وہ یہ ساکن ہے، عین جب ساکن ہو یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، یعلم پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، یعلم اس طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے اس کے بعد لفظ ہے بعثرہ، بعثرہ نہیں پڑھنا، بعثرہ. اب اس کے بعد ایک اور لفظ ہے لحبل، لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھی بریک پڑھنا ہے. لحبل نہیں پڑھنا، لحبل خیر لشدید. اس طریقے سے جتنے بھی اس سورت کے اندر، سورت العادیات کے اندر مشکل الفاظ تھے، یہ سورت العادیات کے سب سے مشکل الفاظ آپ کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں. اب اکثر ویورز کی جو ہے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب آپ مشکل الفاظ سمجھا لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان آیات کو، اگر چھوٹی صورت ہے تو اس کو بعد میں جو ہے وہ پڑھ بھی لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں، لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالمورجات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ایک ایک لفظ کر کے سمجھایا، پھر آپ کو لہجے میں سمجھایا. یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانی ہے، واٹس ایپ لنک کے ذریعے اپنے تمام جاننے والوں کو شیئر کرنی ہے، یہی سوچ کر کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس دنیا میں ہیں جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے آپ کا شیئر کیا ہوا اس ویڈیو کو، آپ کو ثواب ملے گا. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے صدقہ جاریہ میں سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.